السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ سچائی تو یہ ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ اللہ نے ان کے مرض کو، ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کی بنیاد پر۔ منافقوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ چند باتیں ذکر کی گئی تھیں جو بنیادی تھیں کہ منافق کی سوچ جو ہوتی ہے وہ صرف دنیا ہی تک رہ جاتی ہے، دنیا سے آگے وہ نہیں سوچتا اور نہ ہی سوچ پاتا ہے، کیونکہ وہ اصل میں ایمان کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ ہدایت کے لیے نہیں، ایمان پانے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے حصول کے لیے وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تاکہ ہمارا بھی مومنوں میں شمار ہو جائے، مسلمانوں میں شمار ہو جائے اور ہم ان سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں بعض غزوات میں، بعض جنگوں میں یہ شریک اس لیے ہوتے تھے، انہیں یہ امید ہوتی تھی کہ سامنے کی فوج کمزور ہے اور مسلمانوں کی فوج مضبوط ہے، تو شریک ہوتے تھے اس نیت سے کہ مال غنیمت ہمیں بھی مل جائے، اور جہاں دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے وہیں کوئی ہیلا بہانہ کر کے کھسک جایا کرتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو ان کا پورا مدار کیا ہے؟ دنیا کا حصول۔ تو یہ بنیادی چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اور آگے اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ذکر کی ہیں وہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھیے یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں زبان سے، اللہ پر ایمان کا، یوم آخرت پر ایمان کا، حالانکہ یہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ اگر اللہ پر ایمان ہوتا ان کے دلوں میں صحیح طور پر اور یہ آخرت پر ایمان رکھتے تو یہ انہیں آگے عملی زندگی میں یہ آگے بڑھاتا۔ جیسے مومن جب ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، اللہ پر، تو عملی زندگی میں آتے ہیں، عملی زندگی پر وہ ایمان انہیں ابھارتا ہے، اور جس کو عملی زندگی پر جس کا ایمان نہ ابھارے تو گویا ایمان میں ہی کچھ نہ کچھ کمی اور کھوٹا پن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیں یہاں کہا کہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، اسی لیے وہ اس طرح کے اعمال جو انجام دینے چاہیے حقیقت میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے، وہ انجام نہیں دیتے۔ آگے فرمایا کہ وہ اپنی اس حرکت کی بنیاد پر زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بظاہر کچھ اعمال بھی کرتے ہیں، وہ اپنے ان ظاہری چیزوں سے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تاکہ مومن ہمیں ایمان والا سمجھ کر کے اپنوں میں شمار کرے، اپنوں میں سمجھے، اپنا سمجھے۔ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو۔ کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اگر وہ سمجھتا ہو کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں تو گویا وہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، اللہ کے بارے میں اسے علم نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جو عالی مرتبہ والی ذات ہے اس کے بارے میں اسے علم نہیں ہے حقیقت میں، اسی لیے وہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے کہ میں اپنی اس حرکت کی بنیاد پر اللہ کو دھوکہ دے دوں۔ یہ منافقین صرف دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ رب العالمین ان سے سوالات کرے گا کہ تمہیں نعمتیں دی تھی، ساری چیزیں مہیا کی تھی، تو نے کیا کیا؟ اللہ ہم نے تو تیری راہ میں سب خرچ کیا اور تیری راہ میں مطلب قربان ہو گیا، سب کچھ کیا۔ وہاں بھی جا کر کے جھوٹ بول، اللہ رب العالمین کہے گا کہ تیری نیت کچھ اور تھی، کچھ اور پانے کے لیے تو ایسا کر رہا تھا دنیا میں، تو وہاں جھوٹ بولے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ دیکھیے مکاری، یہ مطلب جھوٹ بولنے کی عادت اس کی وہاں بھی نہیں چھوٹے گی، وہاں سوچے گا اس طرح جھوٹ بول کر کے اللہ کو ہم دھوکہ دے دیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں سمجھ پائے گا اور ہمیں جنت میں ڈال دے گا۔ ان کی یہ سوچ رہی، دیکھیے اللہ کے بارے میں اسے یعنی حقیقت میں علم نہیں ہے، اسی لیے اس طرح کی سوچ ہے۔
تو وہاں اللہ رب العالمین ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، تو ہاتھ پاؤں پورے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں یہ ایسا اس لیے کر رہا تھا، اللہ کے لیے، ثواب پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ تو بعد میں کہے گا ارے تمہیں کو بچانے کے لیے میں تو جھوٹ بول رہا تھا اور تم میرے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دے بیٹھے۔ تو وہی ہے، دیکھیے انسان کا جب دل بار بار مردہ ہوتا جاتا ہے تو اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا، وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ حقیقت کیا ہے اور میں کیا سوچ رہا ہوں، کیا سمجھ رہا ہوں۔ یہ سوچتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل میں چھپا لیتے ہیں، تو دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، کیسے اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں ہم اور آپ۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا مومنوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مومنوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ سوچتے ہیں مومنوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن کو نازل کر کے ان کی پول کھول دیتا تھا، ان کی حقیقت کو صحابہ کے درمیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واضح کر دیتا تھا۔ اسی لیے جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو یہ بہت ڈر جاتے تھے، یہ سمجھتے تھے بس ہمارے ہی خلاف کوئی نازل ہونے والی آیت ہوگی، اس لیے وہ بہت زیادہ ڈر جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین آیتیں نازل کر کے ان کی حقیقت کو بھی مومنوں کے سامنے واضح کر دیتا تھا، تو مومنوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جب اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے، مومنوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، حالانکہ یہ چاہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں یہی کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ نے کہا یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خود کو دھوکہ کیسے ہے؟ اب کوئی انسان جس کو کہا گیا ہو آقا کے سامنے، جو سب کچھ جانتا ہو، سب کچھ اس کو علم ہو، اور اسی کی عبادت کے لیے سب کو پیدا کیا گیا، اسی کی غلامی کے لیے سب کو پیدا کیا گیا ہو، اب اس کی غلامی کر کے اللہ رب العالمین کی جنت پالے تو یہ کامیاب ہوگا، یہ عقل مند ہوگا۔ اور کوئی کہے نہیں ہم مکر کے ذریعہ اللہ کو دھوکہ دے دیں گے اور جو مومن ہیں ان کو بھی دھوکہ دے دیں گے اور ہم جنت بھی پالیں گے، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، ساری حالات سے باخبر ہے، دھوکہ اس کو نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جنت سے محروم کر دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس بنیاد پر یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کس بنیاد پر یہ اعمال انجام دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرے گا، وہ ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ دراصل وہ اپنے آپ کا خسارہ اٹھا رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وما یشعرون، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اپنی بے عقلی کی بنیاد پر دنیا ان کے دل و دماغ پر اتنا چھا گیا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ان کا دل و دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں ان منافقوں کے یہاں، اس طرح مکر اور دھوکہ دھڑی کی جو راہ اختیار کرتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں کیا ہے؟ بیماری کس چیز کی؟ خواہش، دنیا پرستی کی، اور ایمان میں شک کی بیماری۔ ہم دنیا میں ہیں تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو واقع ہو رہا ہے، آخرت پتہ نہیں قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، شک میں مبتلا ہے، شبہ میں مبتلا ہے۔ دو بیماریاں ہوتی ہیں، دیکھیے ایک طرح کی بیماری تو یہ ہوتی ہے جسم کی بیماری، یہ بیماری انسان کو زیادہ نقصان نہیں دیتی ہے، وہ صحیح بھی ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں صحیح بھی ہو تو آخرت کا اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کا جو وقتی نقصان ہوتا ہے اتنا ہی نقصان ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے اجر کا سبب بن جاتا ہے، گناہوں کے مٹانے کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن جو دوسری قسم کی بیماری ہے وہی سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے، وہ کیا ہے؟ دل کی بیماری۔ جتنے بھی فساد دنیا میں برپا ہوتے ہیں، جتنے بھی تصرفات ہوتے ہیں، وہ دل کی بیماری کی بنیاد پر ہوتے ہیں، دل کی بیماری کی بنیاد پر۔ ایک انسان کافر ہے، کیوں؟ دل کی بیماری میں مبتلا ہے۔ ایک آدمی ایمان کے خلاف، مومنوں کے خلاف عداوت پر ہے، دشمنی پر ہے، کیوں؟ دل کی بیماری میں مبتلا ہے۔ ایک آدمی اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اپنے ظلم، اپنے گمان کی بنیاد پر مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، دل کی بیماری میں مبتلا ہے، دل کی بیماری میں مبتلا ہے، اس لیے اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا حرکتیں کر رہا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ بیماری دیکھیے دنیا میں سب سے خطرناک بیماری ہے، اور یہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور انبیاء جتنے آئے صرف دلوں کی بیماری کو درست کرنے کے لیے آئے، صرف دلوں کی بیماری کو درست کرنے کے لیے آئے تھے۔ قرآن نے، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا دلوں کی بیماری کو درست کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے، یہی علاج ہے، اس کی دوا یہی ہے۔ اب اگر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھانا چاہے
تو وہ اس کو فائدہ نہیں دے گا. لیکن جو فائدہ اٹھانا چاہے گا، کیونکہ اسی دل کی اصلاح، اس دل کی بیماری سے جب انسان باہر آئے گا تبھی وہ حقیقت میں عبادتیں انجام دے گا اور تبھی آخرت میں کامیاب ہو سکے گا، ورنہ ناکام و نامراد ہو جائے گا. جس کے لیے پیدا ہوا ہے فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یہ منافقوں کی یہ حرکتیں اس لیے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری جو دل کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک خواہش کی بیماری ہوتی ہے، خواہش کی بیماری، نفس پرستی کی بیماری ہوتی ہے. جو دل کہے نفس شہوت پوری کرنے کے لیے سنتا رہے، وہی بیماری ہوتی ہے. یہ بہت خطرناک بیماری. اور دوسری بیماری یہ ہے شبہے کی بیماری. شبہے کی بیماری، اللہ پتہ نہیں حقیقت میں ہے یا نہیں ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اس طرح کی شک و شبہے کی بیماری. یہ دین اسلام جو ہے صحیح ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی بیماری. یہ منافق جو ہے دونوں طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. شہوت کی بیماری یعنی دنیا سے فائدہ اٹھانے کی بیماری، اور ایسے ہی شبہے کی بیماری، انہیں یقین نہیں ہے. جیسے اللہ وما هم بمؤمنین، انہیں وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ ایمان والے نہیں، یقین رکھتے نہیں ہیں، انہیں یقین نہیں ہے ان ساری چیزوں پر. تو دیکھیے منافقوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ سب حرکتیں اس لیے کرتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے، دونوں طرح کی مرض. اور ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. کیوں عذاب ہے؟ بما کانوا یکذبون، یہ جو مکر اختیار کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں یا دھوکہ کا کام کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر، جھوٹ بولنے کی بنیاد پر، جال سازی کی بنیاد پر، مکاری کی بنیاد پر اللہ رب العالمین انہیں گرفت کرے گا اور انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. یہ صفات جو ہیں بہت خطرناک ہیں. آگے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے تو مرض کی اصلاح جب نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے، اور بڑھا دیتا ہے. یہ اس میں مزید دھستے چلے جاتے ہیں، دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اگر کسی کے ہاں ان دونوں مردوں میں سے دل میں کوئی بھی مرض پائی جائے تو فوری طور پر اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین جب اس کو بڑھا دے گا تو انسان کو توفیق نہیں مل پائے گی. فوراً اصلاح کرے، توبہ استغفار کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں توبہ استغفار کی توفیق دے اور اس طرح کے منافقانہ اوصاف سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے، پاک رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.